ناظرین، اللہ نے دنیا انسان کے لیے بنائی، لیکن بات تب بگڑی جب انسان نے اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں اپنی ہی بادشاہت قائم کرنے کی کوشش کی۔ اپنی مرضی کے اصول بنائے، اپنی مرضی کے مذہب بنائے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیا، اور ایسے خود ساختہ مذاہب میں ہندوؤں کا مذہب سر فہرست ہے، جس میں ان تمام کاموں کو حرام قرار دیا گیا جو اسلام میں حلال ہیں۔ جیسا کہ ہندوؤں کے نزدیک گائے ان کا خدا ہے، گائے کا گوشت کھانا منع ہے، اور جو گائے کا گوشت کھاتا ہے اسے شدت پسند ہندو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ ان سب باتوں کو بالائے طاق رکھ کر کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ زمانہ قدیم میں ہندو بھی گائے کا گوشت بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے، بہت چاؤ سے گائے کا گوشت فروخت بھی کیا جاتا تھا۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اب ایسا کیا ہوا جو ہندوؤں نے گائے کا گوشت چھوڑ کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دی؟ گائے کی پوجا کی کیا وجہ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اصل حقائق سے آگاہ کریں گے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں ویڈیو کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، آج گائے کی پوجا کرنے والے اور اس کے نام پر انسانوں کی جان لینے والے ہندو کبھی خود بھی گائے کی جان لینے میں عار محسوس نہیں کیا کرتے تھے، اور قدیم ہندوستان میں تو گائے کا گوشت کھانا ایک عام بات تھی۔ لیکن پھر کچھ خاص عوامل نے گائے کو مقدس بنا دیا اور اس کی پوجا بھی کی جانے لگی۔ یہ بات بیک وقت دلچسپ اور افسوسناک ہے کہ ہندوؤں نے محض مادی وجوہات کی بنا پر گائے کی پرستش کا آغاز کر دیا اور اس کا گوشت کھانے والوں کو قتل کرنے کی حد تک بڑھ گئے۔ قدیم بھارت میں گائے کا گوشت کھایا جاتا تھا اور دیوتاؤں کے سامنے اسے قربانی کے طور پر بھی پیش کیا جاتا تھا۔ ہندو مت کے قدیم مذہبی کتب میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ گوشت کھانا کوئی گناہ نہیں ہے، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ہندو مت کے عقائد میں تبدیلی آتی گئی اور وہی گائے جس کا کبھی گوشت کھایا جاتا تھا اس کی پوجا کی جانے لگی، اور اسے ہندو مذہب میں ماں کا درجہ دے کر گاؤ ماتا کہا جانے لگا۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ بنیادی طور پر مادی، مالی اور معاشی نوعیت کی ہے، کیونکہ جب گائے کو مذہبی تہواروں پر ہلاک کرنا، مہمانوں کی خدمت داری کے لیے اس کا گوشت استعمال کرنا اور گائے کا گوشت کھانا مہنگا ثابت ہونے لگا، تو آہستہ آہستہ یہ رواج بڑھنے لگا کہ گائے کو ہلاک کرنے کو گناہ قرار دے دیا جائے۔ قدیم ہندوستان کے لوگ گائے سے دودھ حاصل کرتے، اس کا مکھن استعمال کرتے اور اس کے گوبر سے اپلے بنا کر ایندھن کے طور پر استعمال کرتے تھے، لہٰذا آہستہ آہستہ انہیں احساس ہونے لگا کہ گائے کو ہلاک کرنا ان کے لیے مالی طور پر نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، مزید یہ کہ سن عیسوی کے آغاز تک یہ روایت بھی پیدا ہو چکی تھی کہ گائے کو برہمن ذات کے مذہبی پیشواؤں کو تحفے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، اور برہمن بھی نہیں چاہتے تھے کہ گائے کو ہلاک کرنے کا رواج زیادہ پھلے پھولے، لہٰذا مذہبی طور پر بھی یہ بات پھیلائی جانے لگی کہ گائے کو ہلاک کرنا گناہ کی بات اور ہندو مذہب کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ 10ویں صدی عیسوی کے آغاز تک برہمنوں کی تعلیمات اور لوگوں کے اپنے مالی، معاشی اور سماجی مسائل کی وجہ سے گائے کو ہلاک کرنا ایک بہت بڑا گناہ قرار پا چکا تھا، اور لوگوں نے اس کی اہمیت کو آہستہ آہستہ پوجا کی صورت میں تبدیل کرنا شروع کر دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نظریہ مقبول اور عام ہوتا گیا، اور لوگ نہ صرف گائے کی پوجا کرنے لگے بلکہ اس کا گوشت کھانے والوں کو بھی سخت سزاؤں کا نشانہ بنایا جانے لگا، اور حتیٰ کہ انہیں قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا تھا۔ اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ عام ہندو سمجھتا ہے کہ گائے اس کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کی پوجا کرنا مذہبی تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ہندو برہمنوں کے ذاتی مفادات اور خود غرضی اور عام لوگوں کی غربت، معاشی مسائل اور تنگ دستی ہی وہ عوامل تھے کہ جن کے نتیجے میں گائے کا گوشت کھانا چھوڑ کر اسے مقدس گاؤں ماتا کا مقام دیا گیا۔ دوستو، حیدرآباد دکن کی ایک معروف مرکزی یونیورسٹی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں سماجی اخراج اور مجموعی پالیسی کے مطالعے کے مرکز کے ڈائریکٹر کانچا ایلیا نے اپنی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب میں ایک ہندو کیوں نہیں کے ذریعے بہت سے لوگوں کے شعور میں دھماکے کیے تھے۔ وہ ہندوؤں کی نچلی ذات سے تعلق رکھنے والے ہندوتوا فلسفے، ثقافت اور سیاسی اقتصادیات کے ایک تجزیہ نگار ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ تاریخی طور پر برہمن سمیت تمام ہندو عوام ویدک اور ویدک کے بعد کے ادوار میں گائے کا گوشت کھایا کرتی تھیں۔ ان کے مطابق گوتم بدھا نے اس روایت کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اس کے لیے ان کے دور میں
पुरोहित तबके में गाय का गोश्त बहुत बड़ी मकदार में इस्तेमाल किया जाता था। बुद्धा ने लोगों से कहा कि गाय को ज़बिया के लिए हलाक ना करो, वो इस्तेमाल के लिए हैं ना कि हलाक करने के लिए। इस मरहले से मौजूदा दौर तक इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। मिसाल के तौर पर जनूबी हिंदुस्तान के अछूत गर्मियों के दौरान खुद पर इस पाबंदी को बरकरार रखते हैं। जब बड़े पैमाने पर खुराक की किल्लत हो जाती है तो ये लोग बीमार और मुर्दा गाय का गोश्त खा जाते हैं। दोस्तों, प्रोफेसर कांचा एलिया ने कहा कि आरएसएस की दलील ये है कि गाय को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए इसलिए कि हिंदुस्तानियों को दूध फराहम करती है। यही वजह है कि इसको तारीखी तौर पर एक खुदाई जानवर कहा जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि हिंदुस्तान गाय के दूध पर जिंदा नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान भैंस के दूध पर जिंदा है। चुनांचे क्या वजह है कि आरएसएस भैंस के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल क्यों नहीं खड़ा करती? प्रोफेसर कांचा एलिया कहते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे पहले जिन लोगों ने गाय का गोश्त खाना शुरू किया था वो ना तो ईसाई थे और ना ही मुसलमान, वो आम लोग थे जिनमें तमाम जातों के लोग शामिल थे। अगरचे कई दलित जातें, कबाइल, बरादरी और दूसरे बहुत पसमानदा जातें अब भी गाय के गोश्त के अलावा भेड़ का गोश्त, चिकन और मछली वगैरह भी खाते हैं। इन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित आज भी गोश्त खोर हैं, बंगाली ब्राह्मण मछली भी खाते हैं और गोश्त भी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन की ऑप्शन मौजूद है, अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिएगा।